زمین والے خدا بند بیٹے ہیں حاکم بن کر، کون بول رہا ہے خدا کے لہجے میں؟ جن کے اپنے گریبان پٹے ہوئے ہیں یہاں، وہ پوچھتے ہیں حساب فقہ سے کیا مجھ کو۔ ملتان کا وہ بوڑھا باپ اپنے پٹے ہوئے کرتے کے دامن کو پھیلا کر اس ایوان اقتدار کی طرف دیکھ رہا ہے، جہاں غریب کی موت کا جواب صرف ایک قہقہے اور خریدا ہے بھئی کی گونج میں دبایا جاتا ہے۔ جہاز کیوں خریدا؟ خریدا بھائی، خریدا بھائی۔ یہ تضاد اس بات کا گواہ ہے کہ اس نظام میں جہازوں اور عیاشیوں کی قیمت تو اربوں میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک غریب کی جوان بیٹے کے کفن کے لیے چند سو روپے بھی حکومت کے پاس نہیں ہوتے۔ ملتان کے رشید آباد قبرستان میں اس دن غربت اور بے بسی کی ایک ایسی ہولناک تصویر سامنے آئی جسے دیکھ کر پتھر دل انسان بھی تڑپ اٹھے۔ ایک جوان بیٹا دانش اس فانی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا کسی بھی باپ کے لیے کائنات کا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے، لیکن اس بوڑھے باپ کی قسمت میں اس دکھ کے ساتھ سخت مفلسی اور غریبی کی ایک اور بہت بڑی آزمائش لکھی تھی۔ وہ مجبور باپ جس کے اپنے تن پر پٹے پرانے کپڑے تھے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے جوان بیٹے کے آخری سفر کے لیے ایک سفید کفن ہی خرید سکتا۔ جب لاچاری حد سے بڑھ گئی تو باپ نے دنیا سے اپنی غریبی چھپانے کے لیے گھر کی وہ پرانی دری اٹھائی جس پر اکثر بیٹھ کر لوگ سوگ مناتے ہیں۔ اسی دری میں اس نے اپنے جوان بیٹے کی میت کو لپیٹا۔ یہ کوئی روایتی جنازہ نہیں تھا، بلکہ 4 انسانوں کی بے بسی کا ایک چھوٹا سا کارواں تھا۔ خاندان کے صرف 4 لوگ مل کر خاموشی سے میت کو قبرستان لائے تھے۔ متوفی کا بوڑھا باپ پٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، متوفی کا بھائی، ایک بہن اور ایک کزن۔ ان 2 مردوں اور 2 عورتوں کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بیٹے کو آخری لباس دے سکتے، اس لیے وہ اسے چپ چاپ مٹی میں چھپانے آئے تھے تاکہ دنیا کے سامنے ان کی غریبی کا تماشا نہ بنے۔ ایک بوڑھا باپ، پٹے ہوئے کپڑے، خاندان کے صرف 4 لوگ اور سفید کفن کی جگہ وہ پرانی دری جس پر بیٹھ کر لوگ ماتم کرتے ہیں۔ اس سے بڑی قیامت کسی خاندان پر کیا ہوگی؟ جب لوہاری گیٹ پولیس کو قبرستان میں بغیر کفن کے اس حال میں تدفین کی اطلاع ملی تو وہ فوری طور پر موقع پر پہنچے۔ پولیس والوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ ایک مجبور خاندان دری میں لپٹی لاش کو دفنانے کی کوشش کر رہا ہے تو ان کا دل بھر آیا۔ پولیس افسران نے روایتی سختی کو ایک طرف رکھ کر انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے فوری طور پر کفن کا انتظام کیا اور تدفین کے تمام ضروری اخراجات خود اٹھائے۔ جب ہم اس واقعے کو اپنے معاشرے کے دوسرے رخ کے ساتھ جڑ کر دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک طرف ملتان کا وہ بدقسمت قبرستان ہے جہاں ایک باپ کے پاس بیٹے کے کفن کے پیسے نہیں، اور دوسری طرف اسی پنجاب کی اسمبلی ہے جہاں غریب کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشیاں ہو رہی ہے۔ ابھی اس بوڑھے باپ کے آنسو خوش بھی نہیں ہوئے تھے۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب سے سوال کیا گیا کہ غریبوں کے اس صوبے میں 1100 ارب روپے کا جہاز کیوں خریدا، تو عوامی دکھوں پر مرہم رکھنے کے بجائے اقتدار کے نشے میں چور وہ شفاف جواب سامنے آیا جس نے غربت کا مذاق اڑا کر رکھ دیا۔ انہوں نے انتہائی سرد مہری اور تمسخر اڑاتے ہوئے کہا، خریدا ہے بھائی۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا بلکہ حکمرانوں کا شاہانہ طرز زندگی کا ایک ثبوت تھا۔ جہاز کیوں خریدا؟ خریدا بھائی، خریدا بھائی۔ خریدا بھائی، خریدا بھائی۔